آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے لائے ہیں جن کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں موجود تبرکات موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈبہ زیبتن کرتے تھے، ان کے پاس اس کا کچھ حصہ بھی موجود ہے۔ دانت مبارک بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا بال مبارک بھی ان کے پاس موجود ہے۔ سر کا بال مبارک بھی اس نوجوان کے پاس موجود ہے۔ وہ جھاڑو جو صدیوں پہلے ترک لوگ استعمال کیا کرتے تھے روزہ اطہر کی صفائی کے لیے، جو کہ کھجور کی چھاٹ سے بنایا گیا تھا، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ چاروں خلفاء راشدین کے بال مبارک، جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ سب تبرکات کیسے اس نوجوان کے پاس آئے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید ارسلان گیلانی، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ ہی الحمدللہ نبی پاک کے ادب اور احترام کرنے والے لوگ مجھے ملے۔ والد صاحب سے لے کے تایا ابو اور دادا ابو تک الحمدللہ سب نبی پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور باقی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ایجوکیشن سے ذرا ہمارا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ، اور میں خود بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھ بھی رہا ہوں اور ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہوئے ایز اے پروفیسر یونیورسٹی میں لیکچرز بھی دیتا ہوں۔ مطلب زیادہ تر روزانہ ہمارا ایجوکیشن سے لنک کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب الحمدللہ خیریت سے اپنا کام معاملات دیکھتے ہیں زندگی کے اندر، اور والدہ گھر کے اندر ہاؤس وائف ہوتی ہیں۔ فی الحال ابو ذرا بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گا میں آپ سب سے، صحت سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں اس ٹائم بہت مقدس چیزیں ہیں، اور یہ جس کے پاس ہوتی ہیں اس کو تو اپنے اوپر بہت زیادہ مان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہیں۔ آپ ایک لکی انسان ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو چیزیں وہ استعمال کرتے تھے وہ آپ کے پاس ہیں۔ یہ کہاں سے آئیں اور کہاں سے آپ نے اکٹھے کی؟ الحمدللہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لکی انسان ہے، لیکن میرے نزدیک نبی پاک کی چیزیں، نبی پاک کا ادب اور نبی پاک کا قرب جس بندے کو ملتا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ امتحان کے اندر اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نبی پاک اپنی چیزیں دے کے اس کو آزماتے ہیں، کچھ عاشقوں سے اپنی مطلب ڈسٹنس رکھتے ہیں اور پھر ان کو آزمایا جاتا ہے۔ ہر کسی کا امتحان الگ الگ ہے۔ میرا یہ ماننا، میری اپنی یہ سوچ ہے کہ شاید مجھے یہ چیزیں دے کے بجائے اس کے کہ میں کسی اور وے میں جاؤں، شاید میرا یہ ٹیسٹ ہے کہ میں ان کا ادب احترام کس طرح کرتا ہوں، ان کی کیئر کس طرح کر سکتا ہوں، ان کے ہر طرح سے خیال کس طرح رکھ سکتا ہوں۔ اس طرح کی مطلب معاملات ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تبرکات نبی پاک کے استعمال شدہ جو چیزیں مجھے ملنے کا تعلق ہے، مجھے مختلف ممالک سے یہ چیزیں ملی ہیں الحمدللہ۔ ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر اور ڈفرینٹ، خاص کر پاکستان سے کافی بزرگوں سے مجھے یہ چیزیں ایز اے گفٹ تحفے کے طور پہ یہ مجھے ملی ہیں۔ آپ وزٹ کرتے رہے ہیں وہاں جا کے جو آپ کو وہاں سے ملی؟ اب جی، سعودی عرب مدینہ پاک میں کافی زیادہ ٹائم گزرا میرا قدمین مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہاں سے کافی زیادہ لوگوں سے دوستی اور وہاں سے تحفے میں یہ چیزیں مجھے ملی ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ کویشچن پوچھنے والا تو نہیں ہے شاید، لیکن یہ ہم لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے یہ جاننے کی کہ اللہ پاک نے اس قابل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کو، اور یہ چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، ورنہ اگر وہ نہ چاہیں تو یہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کبھی خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں آپ کو؟ سیکرٹ کویسچن ہے جو آپ نے میرے سے کی ہے۔ میرے خیال سے اگر یہ راز کی بات ہے، نبی پاک کی خواب میں زیارت اور ان سے خواب میں ملاقات کرنا بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے نبی پاک کی آپ سے میٹنگ ہے، اور اگر وہ میٹنگ اوپنلی ہوتی تو سب کو ہوتی، لیکن وہ میٹنگ ایک سیکرٹ تھی، تو میں چاہتا ہوں اس کو سیکرٹ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں جواب مل گیا اس کا۔ یہ چیزیں جب آپ کے پاس آئیں اور آپ نے یہ جمع کرنی شروع کی، آپ کی کیا ایج تھی؟ ایج میری آئی تھنک آئی واز ڈوئنگ حفظ، میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب حفظ کر رہا تھا آلموسٹ 5 کلاس کے بعد سے آن ورڈ، اور اب میں پی ایچ ڈی ختم کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر، ایک پروفیسر کی فیلڈ، مطلب لیکچررشپ کے اندر، ایک لائف ٹوٹلی بہت زیادہ آگے، لیکن میرا بچپن تھا وہ کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اور تب میں ٹرین کا سفر کر کے لاہور سے کراچی گیا تھا، تقریباً 1 دن کا سفر تھا پراپر، اور اکیلا میں گیا اور نبی پاک کا ایک بال مبارک میں لینے گیا تھا صرف۔ مجھے وہ ایک بال تحفے میں ملا، موئے مبارک،
جو میں وہاں سے کراچی سے لے کے لاہور مطلب آیا تھا. تو میرے لیے ایک بڑا لائف کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا عرصے سے میں مطلب چیزیں کر رہا ہوں, اور بچپن سے یہ چیزیں, بچپن سے ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ سے مجھے چیزیں سیکھنے میں نبی پاک کا ادب ملا, اور اسی ادب کی وجہ سے اقبال کی خاطر میں اٹھ کے چلا گیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہوں, یہ مبارک چیزیں ساری ہمارے پاس ہوں. میں اگر یہ یہاں پہ کھڑی ہوں تو اس ٹائم میرا دل کر رہا ہے یہ میں آپ سے مانگ کے لے جاؤں یہاں سے. تو اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ, آپ کی اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا آپ نے معاملات کیے؟ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو فی الحال الحمدللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکشن کرتی ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کو الاؤ نہیں کرتے. پلس یہ کہ سیکیورٹی کیمرہ دنیاوی معاملات اگر دیکھا جائے سیکیورٹی گارڈز باہر ادھر ادھر موجود ہوتے ہیں ویسے, لیکن سٹل ہم نارملی ہر کسی کو اس طرح مطلب الاؤ نہیں کرتے آنا. جب کسی نے آنا ہو تو پراپر چیکنگ کرتے ہیں, CNIC ڈیٹیلز انفارمیشن لینے کے بعد کلیئر ہوتا ہے, پرمیشن ملتی ہے ہمیں بڑوں سے, بڑوں کی اجازت کے بعد پھر ہم کسی کو مطلب الاؤ کرتے ہیں. پھر وہ آئے اوبیسلی سی بات ہے پراپر سیکیورٹی چیک اپ, دین اس کے بعد ساتھ گارڈز اور سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ صحابہ اکرام کی استعمال کردہ چیزیں ہیں, تو یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ان کی اصلی چیزیں ہیں, استعمال کردہ چیزیں ان کی ہیں؟ نبی پاک کی اور صحابہ کرام کی استعمال کردہ جو چیزیں ہیں اوبویسلی سی بات ہے آپ آج کے دور کے اندر بیٹھ کے کسی قسم کے ٹیسٹ اور ان معاملات میں نہیں پڑتے. ایون توپ کا بھی پیلس جو استنبول میں ہے وہاں پہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں, اور وہاں کا یہ ٹرینڈ ہے مسلمانوں کا کہ وہاں کے جو رجب طیب اردگان جو وزیر اعظم وہاں پہ وہ خود رمضان میں ہر سال جاتے ہیں اور باقاعدہ جبہ مبارک نبی علیہ السلام کی قمیض مبارک کو کرتے مبارک کو کھولتے ہیں, اس کو غسل اور عطر وغیرہ لگا کے اس کو احترام سے رکھتے ہیں. وہ لوگ بھی اس طرح سے انویسٹیگیشن اور ٹیسٹ والی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑتے. جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات کی بات ہے, چیزوں کی بات ہے, تو بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کا ادب اور احترام کریں. کہ میں اگر آپ کو ایک پیپر کے اوپر نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو آگ لگا کے چیک کریں جلتا کہ نہیں چلتا, تو ایک مسلمان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ آپ اس چکر میں پڑ جائیں, آپ اس کو آگ لگا کے چیک کریں. سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ میرا جہاں تک عقیدہ ہے بچپن سے مجھے نبی کریم کا ادب اور احترام سیکھنے میں ملا ہے, تو نبی پاک کے ادب اور احترام کی وجہ سے مجھے کبھی اس چیز کی عادت ہی نہیں رہی. ہاں بزرگوں علماء کا یہ کہنا ہے, وہ مختلف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم کی کوئی بھی بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ نبی کریم سے منسوب ہے یہ چیز, تو آپ کم از کم اس کی سند یا سرٹیفکیٹ لازمی لیں. ادروائز پھر بھی خاموش رہنے کا حکم ہے, اس پہ سوال کرنے کا حکم نہیں ہے. ایون بادشاہ مسجد میں کافی تبرکات موجود ہیں, توپ کا بھی پیلس میں موجود ہے, ملیشیا کے اندر میوزیمز بنے ہیں بڑے بڑے لیول کے اوپر, کوئی اس کی اوتھینٹیسٹی اور اس طرح سے مطلب معاملات نہیں ہیں. اور سیکنڈلی ٹرکی کے ایک بزرگ مجھے ان کی طرف سے پیغام آیا تھا اس طرح سے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نبی کریم کے نام کے اوپر ملتی ہے, مثال کے طور پہ جبہ مبارک ہے, اور اگر آپ اس کا احترام اور عقیدت اسی طرح کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہوں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن آپ کے ادب اور احترام اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اصلی والی برکتیں ڈال دیتا ہے, اور آپ کو اسی سے نبی پاک کی محبت اور احترام برکتیں اور فیض آپ کو ان سے ملتا ہے. تو ہم لوگوں کا صرف یہی کلیئر کٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کے اوپر نبی پاک کا نام آ جاتا ہے, جس پتھر پہ ان کا نام آتا ہے, ہم اس کے اوپر, عاشق کا تو کام ہے کہ اپنے محبوب کی چیز کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کرے اسے, پھر تحقیق اور ریسرچ اور ان چیزوں میں انویسٹیگیشنز میں نہیں پڑا جاتا. تو میرا شروع دن سے یہی تھا کہ جب سے مجھے بال مبارک ایک ملا اس کے بعد سے باقی چیزیں تحفے میں ملی. میں مدینہ منورہ مجھے بلایا گیا, مختلف ممالک سے مجھے بڑے بڑے لیول کے اوپر مطلب معاملات ہوئے. تو سب سے بڑا تو سائن یہی تھا کہ بڑے بڑے لوگوں سے جب آپ کو مدینہ پاک بلا کے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے آپ کو تھپکی اور شابش ملتی ہے, اٹس اے ویری کلیئر سائن کہ آپ ان کی چیزوں کی, آپ ان کے کلوز ہیں. دس از انف فار می کہ مجھے انہوں نے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور شابش دی ہوئی ہے بس. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ برکتوں والی چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی آپ کے پاس موجود ہیں؟ اب میرے پاس پرانے دور کے کافی زیادہ چیزیں موجود ہیں جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک, خاص کر اسپیشلی جو کہ نبی پاک کے بال مبارک ہیں, ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کا نالین پاک ہے, چپل مبارک ہے, ساتھ میں روز رسول کا نبی کریم کی قبر انور جدھر ہے اس کی چادر غلاف کے پیسز ہیں,
اور پرانے دور کے استعمال ہوئے برش ہیں، روضہ رسول کے اوپر صفائی کے لیے جو استعمال ہوتے تھے ترکیوں کے دور کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی مٹی مبارک ہے، خلفاء راشدین کے بال مبارک ہیں، حضرت علی کے امامے کا پیس پڑا ہوا ہے، کافی تبرکات نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور کافی تبرکات حضور نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سائڈ پہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے روضے شریف کا تالا مبارک ہے جو حضرت بی بی فاطمہ کے حجرے پہ لگا ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے خانہ کعبہ کا تالا اور چابی پڑی ہوئی ہے، اور یہ بالکل رائٹ سائڈ پہ چاروں تلواریں موجود ہیں جو کہ ریپلیکاز ہیں، کاپیز ہیں، مطلب نبی کریم نے استعمال نہیں فرمائی ہوئی لیکن یہ نبی کریم سے منسوب ہیں، بالکل اسی طرح سے بنی ہوئی ہیں جس طرح حضور استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہ نچلی سائڈ پہ یہ سرخ والے غلاف یہ پرانے دور کے ترکیوں کے دور کے استعمال ہوئے غلاف ہیں، مطلب یہ کاپی اور اس طرح سے نہیں لی، یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں، ساری استعمال ہوئے غلاف ہیں، جو کہ میں خود مدینہ میں موجود تھا، ادھر سے جب چیزیں اتری ہیں، گنبد خضرا کی رسی اور سیڑھی مبارک ہے، وہ کپڑے ہیں سبز رنگ کے جس سے سبز جالیاں صاف ہوتی ہیں، یہ سب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے لیے ہیں وہاں سے۔ جی اچھا، اس کے لیے کچھ آپ نے پے بھی کیا ان کو؟ نہیں، پے والا تو سین نہیں ہے، فی الحال میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس طرح سے ان چیزوں کو خرید و فروخت کے معاملے میں پڑھوں، یہ سب چیزیں مجھے تحفے میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو تحفے میں ملی ہوئی ہیں، تو کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ فیلنگ ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں، کیا فیل ہوتا ہے تب، کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے یہاں تک آئے، تو وہ فیلنگ بیان جو ہے وہ کریں آپ، کیونکہ میں وہ فیلنگ جو ہے وہ شاید سمجھ ہی نہیں پاؤں گی، کیونکہ یہ کبھی چیزیں میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہیں، اور یہ میں نے شاید یہ ہم چوم بھی نہیں سکتے، ہم اتنے پاک لوگ بھی نہیں ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ فیلنگس کے جہاں تک بات کی جائے میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارک جس جگہ پہ موجود ہو، میرا یہ معنی نبی کریم علیہ السلام خود وہاں پہ موجود ہیں، اور جب نبی کریم علیہ السلام آپ کے سامنے موجود ہوں یا آپ ان کی بارگاہ کے اندر موجود ہوں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، کیا فیلنگز ہوں گی۔ بس وہی ادب اور احترام والی اور سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، آپ سے رہا بھی نہیں جاتا، آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آپ کو کس طرح سے جھک کے اور ادب احترام سے رہنا پڑتا، آپ کی زندگی کے معاملات چینج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود برکتیں اور خیر آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے۔ تو فی الحال میرے سے جہاں تک بات کی جائے فیلنگز والی، فی الحال میں اپنا چہرہ سیدھا کرنے کے چکر میں لگا ہوں کہ میں خود کو پہلے ٹھیک کر لوں، اپنے چہرے کو سنوار لوں، دین اس کے بعد انشاءاللہ لوگ۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے سید ارسلان گیلانی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی مبارک چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ فیلنگ شاید آپ دیکھ کر بھی جو ہے شاید وہ فیل نہ کر سکیں جو شاید انہوں نے فیل کیا، اور یہ اتنے لکی انسان ہیں جو ان کے گھر کے اندر یہ مبارک چیزیں موجود ہیں، اور کچھ علیحدہ سے ہی سما اور علیحدہ سے ہی یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں نا لہر جو ہوتی ہے، ایک پاک لہر موجود ہے، یہ اتنی پاک چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے دیکھ کر جو ہے جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ تو ان کے پاس ہیں تو ان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔